یہ جو سورت سورہ والعصر ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد کی جو سورتیں ہیں ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ گزشتہ کئی جمعوں سے اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ قرآن جو ہے ان کا صورتوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، آیات کا آپس میں بڑا ربط ہے، ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہ سورہ والعصر سے پہلے سورہ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس پہلی سورت میں بھی مال کی بات ہو رہی ہے۔ کثرت مال نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے، الہاکم التکاثر۔ کثرت خواہش نے، مال کی کثرت کی خواہش نے انسان کو ہلاک کر دیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کیسا ہلاک کیا ہے کہ اس مال کو گنتے گنتے، اس مال کو جمع کرتے کرتے، اس کی کثرت کی خواہش کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبروں سے جا ملے ہیں، قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ اور اگر اس سورت سورہ والعصر کی بعد والی سورت پر غور کریں تو سورہ ہمزہ، جمع الذی جمع مالہ وعددہ، اس میں بھی مال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں اور پھر اپنے مال کو جمع کر کے گنتے رہتے ہیں۔ پہلی سورت جو ماقبل ہے اس میں بھی مال کی بات، اور بعد والی سورت اس میں بھی مال کی بات، اور درمیان میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے مال کے حوالے سے گفتگو کر دی۔ گفتگو کیا فرمائی کہ جو کثرت مال کی تمنا رکھتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ مال اگر کم ہوا تو نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے کہ مال کے کم ہونے کی وجہ سے خسارہ نہیں، مصطفیٰ کا دامن چھوٹنے کی وجہ سے خسارہ ہے۔ اور پھر ایک اور ربط سورہ والضحیٰ کے ساتھ اس کا، اگر ہم تھوڑا غور کریں قرآن پر، سورہ والضحیٰ کا آغاز والضحیٰ سے اور سورہ والعصر کا آغاز والعصر سے۔ والضحیٰ میں بھی قسم اور والعصر میں بھی قسم ہے، اور والضحیٰ سے مراد کیا ہے آپ جان چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد وقت چاشت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، اور والعصر سے مراد وقت کی قسم، اور عصر کا وقت جو دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو صورتیں والضحیٰ اور والعصر، ان کے اندر مطابقت کیا ہے، مناسبت کیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے والضحیٰ کی بات ہوتی ہے، اور چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جس سے دن کا آغاز ہوتا ہے، جس سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور والعصر کس وقت کو کہتے ہیں؟ وہ عصر کے وقت کو کہتے ہیں جس پر دن کا اختتام ہوتا ہے۔ تو محبوب والضحیٰ کی قسم، والعصر کی قسم، دو قسمیں اٹھا کر پھر آگے والعصر کے بعد اللہ رب العزت کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر۔ والضحیٰ کے بعد ان الانسان لفی خسر نہیں کہا، والضحیٰ کے بعد ان الانسان لفی خسر نہیں کہا، بلکہ والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر کہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد محبوب کی زندگی کا آغاز ہے، محبوب کی زندگی کا آغاز ہے، اور والعصر سے مراد محبوب کی ظاہری زندگی کا اختتام ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کو پایا، اس کے بعد میرے محبوب پر ایمان نہ لایا تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم غور کریں تھوڑا
والضحیٰ کے بعد اگر اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتے کہ والضحیٰ ان الانسان لفی خسر، تو کون روکنے والا ہے اس کو؟ کون روکنے والا ہے اللہ کو؟ اس کا کلام ہے، جس طرح مرضی بیان کرے۔ لیکن والضحیٰ کے بعد ان الانسان لفی خسر نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسانیت کو موقع مل جائے، انسانیت کو، لوگوں کو موقع مل جائے کہ تم میرے محبوب کی زندگی کی ابتدا دیکھ رہے ہو، دیکھتے جاؤ، اور جو جو زندگی گزر رہی ہے اس زندگی کا مطالعہ کرتے جاؤ، اس محبوب کو دیکھتے جاؤ، تاکہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے حجت ہو جائے، تمہارے لیے حجت ہو جائے۔ اور جب محبوب کی ساری زندگی حجت ہو جائے گی، تمہارے سامنے گزرے گی، اس کے بعد اگر محبوب پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص خسارے میں ہے، کھلے خسارے میں۔